قابیل و حابیل۔ قرآن عزیز نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں صاحبزادوں کا ذکر نہیں کیا گیا، صرف آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے کہہ کر مجمل چھوڑ دیا ہے۔ البتہ تورات میں انہی کے یہی نام بیان کیے گئے ہیں۔ بعض روایات میں ان دونوں بھائیوں میں اپنی شادیوں سے متعلق شدید اختلاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی حق تعالیٰ کی جانب پیش کریں۔ جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنے ارادے کو پورا کرنے کا مستحق ہے۔ جیسا کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے، اس زمانے میں قربانی نذر کی قبولیت کا الہامی دستور یہ تھا کہ نذر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا اللہ کی نذر کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں کی حسن نیت اور نیت بد کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا، لہٰذا حسب دستور آگ نے آ کر حابیل کی نذر کو جلا دیا۔ اسی طرح قبولیت کا شرف اس کے حصے میں آیا۔ قابیل کو اپنی اس توہین کسی طرح برداشت نہ کر سکا۔ اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا، میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے جواب دیا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی آئے وہ کر۔ رہا قربانی کا معاملہ تو سو اللہ کے یہاں تو نیک نیت ہی کی نذر قبول ہو سکتی ہے، وہاں بد نیتی کی نہ دھمکی کام آ سکتی ہے نہ بے وجہ غم و غصہ۔ اور اس پر قابیل نے غصے سے مشتعل ہو کر اپنے بھائی حابیل کو مار ڈالا۔ قرآن پاک میں نہ شادی کے متعلق اختلاف کا ذکر ہے نہ ان دونوں کے نام مذکور ہے، صرف قربانی کا ذکر ہے۔ اس روایت سے زائد حابیل کی نعش کے دفن کے متعلق یہ اضافہ ہے۔ قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس نعش کا کیا کرے۔ ابھی تک نسل آدم موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں کوئی حکم الہی نہیں سنایا تھا۔ یکایک اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کورید کر گڑھا کھودا۔ قابیل کو تنبہ ہوا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کو اسی طرح گڑھا کھودنا چاہیے، اور بعض روایت میں ہے کہ کوے نے دوسرے مردے کوے کو اسی گڑھے میں چھپا دیا۔ قابیل نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر بے حد افسوس کیا اور کہنے لگا، میں اس جانور سے بھی گیا کہ اپنے اس جرم کو چھپانے کی بھی اہلیت نہیں رکھتا۔ ندامت سے سر جھکا لیا اور اسی طرح اپنے بھائی کی نعش کو سپرد خاک کر دیا۔ اور اس واقعے کے بیان کے بعد قرآن پاک میں آتا ہے، اسی سبب لکھا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جو قتل کرے ایک جان کو بلا عوض جان کے یا بغرض فساد کرنے کے ملک میں تو گویا قتل کر ڈالا ان سب لوگوں کو، اور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو تو گویا زندہ کر دیا سب لوگوں کو۔ سورہ مائدہ۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اسی لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔